بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وضو کی سنتیں چل رہی ہیں، تو ان میں سے تکرار الغسل الی ثلاث، ثلاث مرات موصوف معذوف ہے، 3 دفعہ، تو 1 دفعہ کم سے کم فرض ہے اور 3 دفعہ سنت ہے۔ 1 دفعہ ہر عضو کو دونوں، وہ تو فرض ہے، اور 2 دفعہ اور 3 دفعہ سے کیا ہے پھر سنت ہے۔ وہ تکرار الغسل الی ثلاث مرات، صفت معذوف موصوف، 3 دفعہ۔ کیوں؟ دلیل لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتن، یہ جو جملہ آتا ہے یاد رکھ، مرتن یا مرات، یہ حال بنے گا ما قبل سے، اکثر آتا رہتا ہے۔ بعض جملے ہمیشہ آتے تو ان کی ترکیب ایک ہی ہوتی ہے، جیسے کہ مرتن یا تثنیہ مرتین یا مرات جمع، اس طرح وہ ما قبل سے حال بنتا ہے۔ وقال، اور آخر میں ھذا وضوء، یہ وہ وضو ہے لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا به، مگر اس وجہ سے یہ فرض کے درجے میں، اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں، کہ 1 دفعہ فرض ہے، جب فرض رہ گیا تو وضو کہاں سے ہوگا؟ جب وضو نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو 1 دفعہ دونوں فرض ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا به۔ وتوضأ مرتين، اور پھر اگلی دفعہ آپ نے وضو 2 دفعہ، یعنی اعضاء کو 2 دفعہ دھو لے، یہ نہیں کہتے وضو مکمل کے دوبارہ نہیں، یا پہلی دفعہ آپ نے وضو فرمائے 1 دفعہ، اور پھر فرما کہ یہ وہ وضو ہیں اس کے بغیر نماز نہیں، یہ تو مقدار فرض ہے، اور پھر آپ نے وضو فرمایا لیکن اعضاء کو 2 دفعہ دھو لیے، 2 دفعہ چہرہ، 2 دفعہ ہاتھیں، 2 دفعہ پیر۔ وقال ھذا وضوء من يضاعف اللہ له الاجر مرتين، یہ اس شخص کو اللہ تعالی اجر ڈبل دیتا ہے، سنت طریقہ ہے۔ اور پھر اگلی دفعہ، یہ ایک واقعہ نہیں، واقعات الگ الگ ہے، ایک دن آپ نے وضو فرمایا 1 دفعہ دھو لے، پھر سے واقعات الگ الگ ہے۔ وتوضأ ثلاثا، پھر 1 دفعہ آپ نے وضو، ہر عضو کو 3 دفعہ دھولا، حال بنے گا ما قبل سے، ثلاثا۔ وقال ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء مرسلین جو گزرے ان کو وضو یہ طرح، یعنی انبیاء مرسلین جو وضو فرماتے تھے اعضاء کو 3 دفعہ دھوتے تھے، تو 1 دفعہ فرض اور 2 دفعہ بہتر، اور بالکل 3 دفعہ کیا ہیں پھر سنت۔ فمن زاد علی ھذا، ھذا کا مشابہ یہ ثلاثا ہے، جو 3 زیادہ کرے اور نقص یا کم کرے، 1 دفعہ کرے یا 2 دفعہ، فقط تعدی، اس کا تعلق زیادہ سے، بجائے 3 کے 4 دفعہ دھو لے، تعدی یا تو بمعنی زیادتی کرنا، اور ظلم، اس کا تعلق نقص سے، ظلم یظلم مانے نقص ینقص، تلک الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کمی نہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، تو تعدی یتعد تجاوز کرنا، بڑھ جانا، اور ظلم یظلم، تلک الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کمی نہیں۔ تو تعدی کا تعلق زیادہ سے، بجائے 3 کے 4-5 دفعہ دھو لے، اور ظلمہ کا تعلق نقص سے، بجائے 3 کے 2 دفعہ دھو لے، 1 دفعہ، تو فرماتی تو غلط طریقہ ہے نا، 3 سے زیادہ کرے اس نے زیادتی کر لی، 3 سے کم کرے اس نے نقصان کر دے، تو دونوں غلط ہے۔ یہ اس شخص کے لیے یاد رکھنا جس کو وہم، وسوسہ اور تردد، شک نہ ہو۔ اگر ایک آدمی 3 دفعہ دھو لے آگے مزید اطمینان قلب کے لیے، اگر بجائے 3 کے 4 دفعہ دھو لے تو اس میں قباحت نہیں، یاد رکھنا۔ یہ وعید اس شخص کے لیے کہ جس کو یقین ہے کہ 3 دفعہ میں نے آزاد دھو لیے، اب مزید دھونے کی ضرورت نہیں، اب مزید دھونے کا غلط طریقہ ہے۔
ایک بعض واہمی ہوتے نا، شکی ہوتے، ایک آدمی دو ایک مزید اطمینان کے لیے اگر چوتھی دفعہ دو تو فرق نہیں پڑے گا. تو یہ وعید شکی اور کہیں اطمینان قلب کی خاطر نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر آدمی کیا کرے کہ 3 دفعہ دو. الگ معلوم 3 دفعہ آزاد دو چکا ہوں میں اور آزاد دل گئے، کوئی جگہ خشک نہیں رہ گئی ہے، تو اس کے لیے وعید ہے. اگر ایک آدمی 3 دفعہ دو لے، اگر پچل کے کیا ہے کوئی جگہ خشک رہ گئی، وہاں ہو گئے، اس کو دل مطمئن نہیں ہے 3 دفعہ دونے سے، مزید اگر کیا کرے اطمینان قلب کے خاطر دو لے تو اسے فرق نہیں پڑے گا. آگے فرماتے صاحب ہدایہ والوعید، یاد رکھیں یہاں تک حدیث مکمل ہو گئی. وظلم، آگے جو باتیں حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. صاحب ہدایہ فرماتے والوعید لعدم رؤیت سنتا، کہ جو 3 سے زیادہ کرے تب بھی سنت خلاف ورزی کی، جو 3 سے کم کرے تب بھی سنت خلاف ورزی کی، جمیع انبیاء مرسلین کی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ھذا وضوئی وضو انبیاء من قبلی، اے میرے اور جمیع انبیاء مرسلین کی سنت ہے کہ 3 دفعہ دونا. جو کم کرے گا وہ بھی سنت خلاف ورزی کی، اور جو زیادہ کرے گا وہ بھی خلاف ورزی کی. تو کم بھی خلاف ورزی، زیادتی بھی ہوئے تو وہ عید سنت خلاف ورزی کی وجہ سے. تو 3 دفعہ دونا کیا ہے سنت ہے. اگر یہ 3 دفعہ سنت نہیں ہوتا تو آپ یہ نہیں فرماتے کہیں ومن تعدى کہ او ظلم، تو فمن زادہ او نقص فقد تعدى وظلم. آپ نے جو وعید فرمائی ہے یہ سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے. اگر 3 دفعہ سنت نہیں ہوتا آپ اتنے وعید بیان نہ فرماتے. فمن زادہ او نقص فقد تعدى وظلم نہیں فرماتے. تو 3 دفعہ سنت ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا فمن زادہ او نقص فقد تعدى وظلم. تو اب جو کم کرے گا تب بھی سنت نہیں سمجھے گا، زیادتی کرے گا تب بھی سنت نہیں سمجھے گا. اور سنت یاد رکھنا وعید آتی ترک کے لیے. جو 6 آدمی پر جو لعنت آئی ان میں سے کہ تارک کو سنت ہے. 6 آدمی جو ملعون ہے قرآن احادیث میں جو ہے نا مستدرک حاکم وغیرہ میں، تو ان میں سے یہ تارک کو سنت ہے، جان بوجھ کر سنت کو چھوڑنے والا. اور امام مالک کا قول یاد نا بتا چکا ہوں، السنت مثل سفینۃ نوح، عام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ وسلم کشتی کی طرح ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. جو سنت کی پیروی کرے گا تو کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جو خلاف ورزی کرے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو صاحب ہدایہ فرماتے کہ والوعید لعدم رؤیت سنتا، یہ سنت منصوب مصدر کے مفعول بنتا ہے. تو پتہ چلا کہ آپ نے تو وعید فرمائی تو پتہ چلا کہ 3 دفعہ سنت ہے. اگر 3 دفعہ سنت نہیں ہوتا تو عام صلی اللہ علیہ وسلم شدید وعید نہ فرماتے. اور ترک سنت کے بارے میں یاد رکھنا وعید آئی ہے. اس عبارت کو دیکھ کر وجہ کہ سنت کی اہمیت کو دیکھو نا، والوعید لعدم سنت. سنت کو معمولی سمجھنا، اس کو ہلکی سمجھنا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ سنت سنت ہوتی ہے. تو 3 دفعہ اسی پر ضربت امت کا عمل ہے. تو یہ وعید اس شخص کے یاد رکھنا جو شاکی وغیرہ نہ ہو. 3 دفعہ دو لے پھر بھی اگر شک پڑ گئے، کوئی مسئلہ ہے وہم ہو گیا، اس کو مزید اطمینان قلب کے خاطر اگر کہ 4تھی دفعہ دو لے اس سے فرق نہیں پڑے. یا بھول گئے بیچارہ بجائے 3 کے 2 دفعہ دو لے، یا پانی کم ہے، پانی تھوڑا سا رہ گیا، 3 دفعہ دھونا مشکل ہے تو تب بھی اس کے لیے نہیں. آزار و شک یہ چیزیں سے مستثنا ہیں. اور 3 دفعہ جو ہے احادیث میں اسراف. وہ بزرگ مشہور حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے. اسم کہتے یہ نہیں بہرے نہیں تھے، یاد رکھنا. حاتم اسم کہتے بہرے کو، یہ بہرا نہیں تھا. اصل ایک خاتون اس کے پاس آئی تو اس مسئلہ پوچھا تو اس سے، تو اس دوران اس سے کہ ایسا مسئلہ پیش ہے کہ وضو جاتا رہا. تو خاتون شرما گئی کہ شاید شیخ نے سنی ہوگی نا. تو اس نے فرمایا کہ محترمہ اب زور سے بولو، میں نہیں سنتا ہوں. تو خاتون زور سے بولے میں نہیں سنتا، میرے کان بہرے، اب زور سے بولا کرو. تو پھر خاتون مطمئن ہو گئی.
اس نے کہ وہ ریح کی آواز نہیں سنی. اس حاتم اسم کے تھے، وہ بہرے نہیں تھے، خاتون کی عزت کی لاج رکھی تھی، نہیں ہانسا تھا. یہ بڑے ولی تھے، عجیب بات دکھا تھا. خیر ایک عالم کے پاس گئے، اس میں دیہاتی آدمی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا وضو کا طریقہ نہیں تو مجھے سکھاؤ. تو میں عام آدمی دیہاتی، یہ نہیں کہ بتا میں حاتم ہوں، عالم تھوڑی سا بول سکتا تھا، بہت بڑے عالم بھی تھے. عالم سے میں عام آدمی دیہاتی، مجھے وضو کا طریقہ سکھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کر، وہ مالدار عالم تھا. اس نے کہا آپ وضو کر، میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا. اس عالم نے پہلے حدیث سنائی اور فرمایا کہ 3 دفعہ سے زیادہ پھر پانی میں اسراف ہے، پانی میں اسراف. اس نے اچھا. تو حاتم اسم میں جان بوجھ کر 3 دفعہ سے زیادہ کے اعضاء کو دھو لیں، چہرے کو 5-6 دفعہ دھو لیں. تو اس عالم نے کہا کہ 3 دفعہ زیادہ یہ اسراف ہے وضو میں، آپ پانی زیادہ خرچ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہو. اس نے پھر ایسے جان بوجھ کیسے کر دے. عالم نے کہا حدیث میں وعید آئی ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ کی، یہ حدیث سنا گا فقط تعدی و ظلم، اور اسراف بھی ہے. اس نے کہا اچھا 3 دفعہ زیادہ دھونے سے پانی میں اسراف وعید. آپ نے جو دنیا اکٹھے کر کے رکھی، دنیا کے سامان تیرے گھر میں، اس کے سند کہاں ہے؟ ایک اس حدیث سے ثابت ہے. آپ کو صرف کہیں وضو میں آپ کو اسراف نظر آتا ہے، معلوم ہے آپ کو اسراف نظر نہیں، تو دنیا کی چیزیں تو اکٹھے کر کے رکھی. آپ کو پانی میں اسراف نظر آتا ہے، وہ دنیا کی چیزیں تیرے گھر میں رکھی، دنیا تم نے اکٹھے کر کے رکھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی چیزیں تھی، آپ کا گھر ایسا تھا جو سے تیرا ہے، تو اپنے کو وارث نبی کہتے ہو. عالم خاموش ہے، اسے اس کی حدیث سناؤ مجھے. ایسے اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، عالم کہتے اسراف اسراف ہے. پانی میں آپ کے اسراف میں حدیث نظر آتی، اور دنیا کی چیزیں تو نے اکٹھے کر کے رکھی، وہاں تو یہ اسراف نظر نہیں آتا. کہو کہ نبی کے گھر میں چیزیں تھی، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، دنیا تھی جائیدادیں، تو نے اکٹھے کر کے رکھی. تو عالم خاموش ہو گئے. وہ دنیا کے بڑے بزرگ محمد ابن مقاتل رحمۃ اللہ علیہ بیمار گئے عیادت کے لیے. حاتم اسم بڑے آدمی تھے، تو محمد ابن عیادت کے لیے محمد ابن مقاتل نے اس کئی حدیثیں سنائی سندن. اس کے حضرت یہ جو آپ کے گھر یہ سامان چیزیں، اس کے بارے میں مجھے حدیث سناؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 3 چیزیں تھیں. ایسے علماء خاموش کراتے تھے. جب مدینہ منورہ پہنچے، اسے مجھے عام صلی اللہ علیہ وسلم محل دکھا جہاں 2 رکعت نفل پڑھوں گا. لوگوں نے کہا کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم محل یا نہیں تو سکے، کس کا شعر ہے؟ نبی کا محل کدھر گئے؟ کہاں گے نبی کا محل؟ وہ بنگلے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کو بنگلہ تھا نہیں، گھر تو تھا، وہ تو چھوٹا سا گھر تھا. اسے نہیں، مجھے وہ عام صلی اللہ علیہ وسلم محل دکھاؤں جب میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا. لوگ خاموش ہے، کس شعر میں لے کر آئے؟ جب عام صلی اللہ علیہ وسلم محل نہیں تھا، تیرے محل جو بنا ہوا تو کیا آپ نبی سے بڑھ کرو؟ تیری کیا خاصیت ہے اتنے بڑے بڑے محلات نے بنا کر نبی کے شہر میں؟ غصہ لوگوں نے پکڑ کو بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ کو خاموش کرائے. ایسے بڑے آدمی تھے، ایسے حدیثیں سناتے آپ کو. پانی میں آپ کو اسراف نہیں، دنیا کی چیزیں تو نکٹے، اسراف نہیں. قسم کا نبی گھر میں چیزیں تھی. حاتم اسم رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم گزرے. وہ فرماتے کہ جب میری ایک نماز فوت ہو گئی، پہلے واقعہ الوداع یہ امام غزالی کے علوم میں کہ میری ایک نماز فوت ہو گئی، تو ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے میری تعزیت کے لیے. ابو اسحاق بخاری اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے. تو حاتم اسم فرماتے ہیں کہ میری نماز فوت ہو گئی ایک دن اچانک بس، تو کوئی نہیں میری تعزیت کے لیے سوائے ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. اس نے آ کے مجھے تعزیت اور تسلی دی. آج آپ کی نماز فوت ہو گئی، بہت بڑا سانح ہے کہ لوگ اتنے بے حس ہو گئے. اگر کہ میری اولاد کو کوئی انتقال کر جاتا نا تو ہزاروں لوگ آتے یاد کس کے لیے؟ تعزیت کے لیے. لیکن لوگوں کے دلوں میں اہمیت نہیں نماز کی. اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو ہزاروں لوگ کیا تعزیت کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن میری نماز فوت ہو گئی کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے امام غزالی کے علوم پورے وقت.
اگر میرے بیٹا فوت ہوتا تو ہزاروں لوگ آتے، کس کے لیے؟ ظاہر دنیا جانتی تو اس کو، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن میری نماز فوت ہو کہ کوئی نہیں آئے سوائے ابو اسحاق بخاری کے. اس نے آ کے مجھے تسلی دی اور تعزیت کر دی کہ آپ کی نماز فوت ہو کہ بہت بڑا شان ہے، اللہ تعالیٰ اس شان ہے میں آپ کو کہیں صبر استقامت اور تسلی دے کہ لوگوں کے دلوں سے نماز کی اہمیت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ ہے. وہ خیر آگے امام غزالی نے لکھا ہے کہ سلف میں کسی کی نماز فوت ہوتی تو لوگ 3 دن تعزیت کی رہتے کہ نماز کا فوت ہوتا اتنا بڑا سانحت ہے جیسے کہ اولاد مر جائے، ماں باپ مر جائے گھر. اب تو ماشاء اللہ توبہ توبہ، نماز کو اہمیت نہیں ہے. خیر یہ بات یہاں سے شروع ہو گئی تھی. یہ عبارت یاد رکھنا، سنت کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا کبھی بھی. اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول مسند احمد میں، لا تتبعوا شیئا افضل من سنت نبیکم، نبی کی سنت سے بڑھ کر اور چیز تلاش نہیں کرنا. لا تتبعوا شیئا افضل من سنت نبیکم، اپنے نبی کی سنت سے بڑھ کر اور کہیں نہیں جانا، اس سے بڑھ کر کوئی محبوب اور اچھی چیز نہیں ہے. اب تو عوام تو کیا ہے، بس ہم اور آپ بھی ماشاءاللہ ایسے. خیر آگے چھوڑ باتوں. فرماتے وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ، مستحب وضو کرنے والوں کے لیے ينوي طہارتہ، نیت کر لے. فالنیت فی الوضوء سنت عندنا، نیت اس کا لفظی ہے ارادہ کرنا، اور اصلاح میں توجہ الفعل نحو القلب ابتغاء للہ تعالی. نیت کی تعریف توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء للہ تعالی، اللہ خوشندگی کے لیے کیا کہیں، دل کو فعل کی طرف کے متوجہ کرنا. توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء مرضات ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کا خوشندگی کے حاصل کر ابتغاء مرضات. تو احناف نے نزدیک یاد رکھنا یہ نیت کرنا سنت ہے، کرے تو ٹھیک مکمل ثواب ملے گا، نہ کرے تو طہارت تو ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا، ثواب میں کبھی واقع ہوگا. وعند الشافعی فرض، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، فرض ہے. اور یہی تقریبا امام مالک اور احمد کے مذہب ہے. امام شافعی کی دلیل کیوں، لأنہ عبادت، وضو عبادت ہے. فلا یصح بدون، جیسے عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی تو وضو بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتا. صاحب ہدایت کا انداز منطقی ہے، صغرا کبرا کو ملا کر نتیجہ نکالتا ہے. وضو عبادت ہے اور عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوتی، تو وضو بھی بغیر نیت کے نہیں ہوتا. فلا بدون ہوتے کتیمم میں، یہ امام شافعی کی دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل کی عبادت ہے اور دوسری دلیل قیاس ہے تیمم پر. جیسے تیمم یہ احناف کے ہم بھی بغیر نیت کے نہیں ہوتا، تو یہاں بھی اس طریقے سے احناف الزامی جواب دے رہے ہیں. دیکھو تیمم کو آپ بھی نیت کو فرض قرار دیتے ہو، تو وضو بھی کیوں نہیں پھر. ولنا اور ہم اے والدلیل لنا انه لا يكون قربة الا بالنیت، ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم عبادت کا انکار نہیں کرتے ہیں، عبادت ہونے کا ہم انکار نہیں، ہم کہتے وضو عبادت ہے لیکن نفس طہارت کے لیے اس کی نیت شرط نہیں ہے. نماز کا کیا شرط ہے، طہارت. تو وضو کے طہارت ہونے کے لیے نیت شرط نہیں، عبادت کے لیے ہم بھی مانتے ہیں تو نیت ہوگی تو ثواب مکمل ملے گا، نیت نہیں، باقی نفس طہارت کی نیت شرط نہیں ہے. عبادت کس نے انکار کیا، خدا کے بندے، عبادت ہم بھی مانتے ہیں. یا کو کس نے کہا کہ وضو عبادت نہیں ہے. عبادت ہونا الگ چیز ہے اور طہارت ہونا ہم بھی کہتے ہیں کہ عبادت کی حیثیت سے اس کے لیے نیت شرط ہے، لیکن نفس کے طہارت کے لیے پانی بھی ذاتی ہی پاک ہے، اس کی نیت شرط نہیں ہے. تو امام شافعی ہم بھی کہتے ہیں نیت کا عبادت کا ہم بھی انکار نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عبادت ہے. جب تو عبادت ہونے کے لیے نیت شرط ہے لیکن نفس سے طہارت کے لیے نیت شرط ہے نہیں، پانی بھی ذاتی ہی کیا ہے، پاک کرنے والے ہیں، بخلاف تیمم کے. تیمم کے ذات میں بگاڑ ہے. چائے بناتے تو پانی ڈالتے ہو نا، سالن بناتے ہو، اور چائے میں سے کرو کہ چینی کے بجائے پتی تو مٹی ڈالو، ہو جائے گا کہ نیت کرو پاکی کی. وہ تو بذاتی ہی پانی کے ذات کے اندر پاکی موجود ہے، مٹی کے اندر نہیں ہے، مٹی کے ذات میں بگاڑ ہے.
اس کے بگاڑ کو دور کرنے کی نیت پڑتی ہے. آپ کا قیاس مال فارق ہے. آسمان کے قیاس کرتے ہو زمین پر اور کنویں کے قیاس کرتے ہو درخت پر، کیسے ہو سکتا ہے؟ تیمم الگ چیز ہے اور پانی الگ چیز ہے، مٹی الگ چیز ہے. مٹی کے ذات میں بگاڑ ہے، مٹی کے ذات میں پانی کے ذات پاکی. ہر جگہ پانی کام آتا ہے. چائے بناؤ گے تو پانی، سالن بناؤ گے تو پانی، آٹا گوندو گے تو پانی. ایسا ہو سکتا ہے کہ سالن میں نمک کے بجائے تو مٹی ڈالو، چائے کے پتی کے بجائے کوٹا صاف ریت اس میں ڈالو، ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب نیت کرو کہ پاکی کے، نہیں ہوتا. آپ قیاس نہیں کر سکتے. مٹی الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے. ہاں عبادت ہونے کے لیے ہم بھی نیت شرط ہے، لیکن نفس پاکی کے لیے نیت شرط ہے نہیں. پانی کے ذات کے اندر کہ طہارت موجود ہے. ولنا انہ، یہ حکم مرجع کون؟ وضو ہے. لا یقو قربتن، یہ عبادت ہے الا بالنیت ہے. قربت مراد عبادت ہے. ہم کہتے ہیں کہ وضو عبادت نہیں ہوگا الا بالنیت ہے، لیکنہ یقو مفتاحا للصلاۃ ہے، لیکن نفس نماز شروع کرنے کے لیے کافی، نیت کے اعتبار نہیں کہ بذاتی ہی پاکی. کیوں؟ لوقوعہ طہارتن، وقوعہ حکمت کون ہے؟ وضو ہے. کیوں؟ وضو پاکی ہے. کسے؟ باستعمال المطہر. مطہر مانا ہاں کہ صاف پانی استعمال کرنے کی وجہ سے. تو نفس شروع صحیح ہے. تو نفس نماز شروع کرنے کے لیے کہ وضو کے لیے کیا ہے؟ نیت شرط نہیں ہے. ہاں وضو کی عبادت ہونے کے لیے شرط ہے. وضو میں دو حیثیت ہیں، ایک بحیثیت عبادت ہے اور ایک حیثیت نماز شروع کرنا ہے. عبادت کی نیت شرط ہے، نماز شروع کرنے کا شرط نہیں ہے. مولانا انہ وضو جو ہے نا لا یقو قربتن، عبادت نہیں ہوگی الا بالنیتیں، لیکنہ یقع، یقع فعل ہو ضمیر وضو طرف راجع. مفتاحا، یہ کیا وجہ ہے؟ جس نماز کے لیے. کیوں؟ لوقوعہ، وضو کو واقع ہو جانا، طہارتن پاک کسے؟ باستعمال المطہر، پاک کرنے والی چیز کی وجہ سے. وہ کیا چیز ہے؟ پانی. پانی کی وجہ سے وضو نماز کے شروع کرنے کے لیے کافی ہے. ہاں باقی رہا اس کی عبادت ہونا، اس کا ہم بھی کہ نیت شرط ہے. نیت ہوگی تو ثواب ملے گا اس کی عبادت، اگر نیت میں ثواب نہیں ملے گا. باقی چونکہ پانی کے اندر بذاتی ہی کیا ہے؟ پاکی ہے، اس کی وجہ سے کہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے نیت تو شرط نہیں ہے. بخلاف تیمم میں امام شافعی کیا اس کا جواب؟ بخلاف کس کے تیمم کے؟ لأن التراب غیر مطہر، مٹی بھی ذاتی ہی پاک کرنے والی نہیں، اس کے اندر تو بگاڑ ہے. آپ مٹی میں سے بیٹھ سکتے ہیں، کپڑے تو مٹی لگ جائے ہٹاؤ گے. چائے میں ڈال سکتے ہو؟ نہیں. اس کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے نیت شرط ہے. اور رہا یہ سوال کیسے ہو سکتا؟ وہ تو مٹی ہے. یہ امر تعبدی یاد رکھنا. امر تعبدی امر معقولی فرق ہے. امر تعبدی کہتے ہیں اس مسئلے کو جو خلاف عقل نہیں مانتے لیکن شریعت کے حکم ہے، آپ کو جی چاہے یا نہ چاہے ماننا پڑے گا آپ کو. اور امر معقولی اس کہتے ہیں کہ جو کہ عقل اس کو تسلیم کرے، ہاں واقعی سے ہونا چاہیے. یہ امر تعبدی. عقل تو یہ کہتے بس نیت سے مٹی کیسے پاک ہو گئی، تو مٹی میں چائے میں کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ وہاں نیت کرو نا، بجائے چینی کی مٹی ڈالو، سالن میں بجائے نمک تو ریت ڈالو، نیت کرو کہ ہو جائے گا. کہ جب وہاں نہیں تو یہاں کیوں کارآمد ہے؟ یہ امر تعبدی شریعت کا حکم ہے. قرآن کریم کا آیت ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. عقل مانے نہ مانے بس رب کو حکم ہے. یہ امر تعبدی. تو امر تعبدی کہتے ہیں اس مسئلے کو جو خلاف ہے عقل ہے. عقل نہیں مانتی، قیاس نہیں مانتا، جی نہیں چاہتا کہ شریعت کا حکم ہے کرنا پڑے گا آپ کو. اور ایک امر معقولی، معقولی نہیں ہے حمزے کے ساتھ، عقل سے. امر معقولی، امر معقولی کہتے ہیں اس مسئلے کو جو کہ عقل کے موافق. قیاس بھی مانتا ہے کہ ہاں ایسا ہو، عقل بھی مانتی کہ ہاں ایسے مسئلہ ایسا ہو. اور امر تعبدی. اور یہاں یہ امر تعبدی نیت سے کیسے مٹی کی بگاڑ کیسے ختم ہو جاتے؟ تو سالن کی کارآمد نہیں ہے، شریعت حکم ہے. اللہ نے فرمایا نا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اب جی چاہیے نہ چاہے، عقل مانے نہ مانے، قیاس مانے مانے، اللہ نے فرمایا. عقل کی کیا حیثیت؟ امر تعبدی. لأن التراب غیر مطہر الا فی حال سر، یہ اللہ مطہر سے استثناء ہے. عام طور پر مٹی پاک کرنے والے سوائے کس کے؟ نماز پڑھتے وقت.
اسے نیت کرنی پڑے گی تاکہ مٹی کے اندر جو بگاڑ ہو کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے اندر کیا پاکی کا مادہ پایا جائے، بگاڑپن ختم ہو جائے اور پاکی آ جائے. ایک دلیل. اور دوسری دلیل تیمم میں او یم بے او عن القصد، یہ تیمم کے اندر قصد کا معنی پایا جاتا ہے. کیوں تیمم یا تیمم بمانے قصد ایک سے دو، ولا تیمم الخبیث منہ، اللہ نے فرمایا غلط مال کہ ارادہ نہیں کرنا خرچ کرنے میں. تیمم بمانے قصد ہے، تو تیمم کے مادہ کے اندر ہی ارادہ کا معنی پایا جاتا ہے، وضو میں سر نہیں، اس لیے نیت شرط ہے. تو صاحب ہدایت ہے نا کہ نیت تیمم میں نیت دو دلیلیں بتا دی، ایک تو کہ امر تعبدی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، اور دوسری دلیل کہ تیمم کے اندر ہی نیت کا معنی پایا جاتا ہے. کیوں تیمم یتبمن ارادہ یرید، ارادہ کرنا، قصد کرنا، تو لفظ کے اندر ہی نیت پائی جاتی ہے. آگے فرماتے وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، پورے سر کو مسح کرے. چوتھائی سے تو فرض ہے اور پورا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت مذہب حنفی میں مالک ہم تو پورا سر کو مسح کرنا فرض ہے. وہ سنت وقال الشافعی. آگے پہلے صفحے بھی گزر گئے، اس صرف آپ کو افاق میں فیل کرنے کے لیے یاد ہے کہ شافعی بار بار آ رہے ہیں، یہ خیال کرنا افاق میں فیل کرنے کے لیے. وقال الشافعی السنت، خلاصہ اس کے یہ ہے، آگے کہنا چاہتا ہے کہ احناف کے ہاں ایک دفعہ مسح کرنا ہے، امام شافعی کے ہاں 3 دفعہ، وہ بھی ہر دفعہ نیا پانی لے کر، ہر دفعہ نیا پانی لے کر، یہ سنت ہے. نفس پورے سر کو مسح کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، صرف اختلاف احناف کے ہاں ایک دفعہ ہے اور امام شافعی کا کہنا 3 دفعہ، وہ بھی نیا پانی لے کر. اور آگے صاحب ہدایت امام شافعی کے جواب دے رہے ہیں، غسل میں اور مسح میں فرق ہے، اور 3 دفعہ دونوں سے ایک تو مسح تھوڑے کیا ہو جائے گا، کیسے گرمی کا موسم ہو، آدمی گنجا ہو، ادھر سے پسینہ آ رہا ہو، ادھر سے ہاتھ گیلا کرو تو سر گیلا ہو جائے گا نا، مسح کہاں رہا. پھر صاحب ہدایت فرماتے کہ 3 دفعہ نیا پانی لینے سے یہ مسح نہیں ہوگا بلکہ غسل ہوگا. وہ کیسے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جون کا مہینہ ہو، بالکل حبس ہو، وہ بھی کراچی، پسینہ آ رہے ہو اور آدمی ہو گنجا، یہ بال بالکل چھوٹے ہو، تو تقریباً اب یہاں سے پسینے بہ رہے نا، اب وہ پانی لے کے مسح، شافعی مسئلہ کو نا، وہ پانی لے کے اس طرح کرے، پھر پانی لے اس طرح مسح کرے، اور پھر تو یہ مسح ہوگا، غسل ہوگا. وہ کو سر کو دھو لے، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ نہیں فرمایا وَاغْسِلُوا بِرُؤُوسِكُمْ. خدا کے بندے 3 دفعہ دھونے سے تو یہ غسل ہو جائے گا، حالانکہ سر کے مسح غسل نہیں بلکہ ہے مسح ہے. اور آگے قیاس کر کے قیاس پیش کر دینا، جیسے خفین موضوع پر مسح کرنا 3 دفعہ ہوتا ہے، کہ پٹی پر مسح کرنا 3 دفعہ ہوتا ہے، نہیں، جیسے وہاں 1 دفعہ یہاں بھی 1 دفعہ، مسح جہاں بھی ہوگا 1 دفعہ ہوگا. موضوع پر مسح 1 دفعہ جس کو آپ بھی مانتے ہو، پٹی پر مسح کرنا 1 دفعہ جس کو آپ بھی مانتے ہو، جہاں بھی مسح ہے 1 دفعہ، تو یہاں 3 دفعہ ہے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ آگے امام شافعی دلیل تو ہے، وہ معمولی آدمی تھوڑی ہے، اس کے پاس بھی حدیث ہے نا امام شافعی کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مسح فرمائے. اب اس کے جواب دے رہے صاحب ہدایت کہ میرے بھائی ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن وہ بغیر پانی کے، بغیر پانی کے 3 دفعہ مسح کرے، اس کو ہم بھی کہا لے، اس کا انکار کس نے کیا؟ 1 دفعہ ہاتھ گیلے کرو، مسح کرو 3 دفعہ، اس کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں، لیکن 3 دفعہ نیا پانی لینا یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو غسل ہو جائے گا. اس طرح کہہ کر کے امام شافعی خاموش کر دے. اب سمجھ گئے؟ وقال الشافعی السنت والتسلیس، 3 دفعہ مسح کرنا، بمیاہ مختلفۃ، نئے پانی لینے سے. اعتباراً، یاد رکھ ایک جملہ جب بھی آئے گا مفعول مطلق بنتا ہے فعل معذوف کے لیے، یعتبر اعتبار، قیاس کرتے ہوئے. میں ترکیب 1 دفعہ بتاؤں گا، بار بار نہیں بتاؤں گا آگے تک. جہاں بھی جملہ آئے گا نا منصوب اعتباراً اعتباراً اعتباراً، یہ مفعول مطلق بنتا ہے فعل معذوف، یعتبر اعتباراً یا نعتبر اعتباراً، قیاس کرتے ہوئے. بالمغسول، کس نے؟ ہاں، دھوئے ہوئے اعضاء پر، جیسے چہرہ 3 دفعہ دھوئے جاتا ہے، ہاتھ 3 دفعہ دھوئے جاتے ہیں، پھر تو یہ بھی اس طریقے سے باؤ کا تجربہ بائی لا تجربہ والی بات ہو گئی. پھر وہاں 3، یہاں کیوں 3 نہیں، یہاں بھی 3 ہے. ولنا والدلیل لنا،
ان انس رضی اللہ تعالی عنہ توضأ ثلاثا ومسح براسه مرة واحدة، تب کی بتا چاہو ایک دفعہ، آخر پر وقال هذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت انس ہو دیکھا اور کئی ثابت ہے. آگے امام شافعی کو وہ کیا دلیل بھی ہے نا، آگے امام شافعی روایت کا جواب دے رہے ہیں کہ عبداللہ بن اوفا سے مروی کے اس نے وضو کر کے 3 دفعہ سر پر مسح فرمائے. اس کے جواب دے کہ والذی یروى من تسلیث، وہ احادیث جس میں 3 دفعہ مسح کرنے کا ذکر ہے، پر محمول بما واحد، کہ ٹھیک ہم بھی مانتے ہیں کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ مسح کر رہے، لیکن ہر دفعہ نیا پانی نہیں لیا ہے، بلکہ ایک دفعہ پانی لے کر 3 دفعہ اپنے مسح کر اس طریقے سے. اس کو تو ہم بھی قائل ہے، ایک دفعہ پانی 3 دفعہ 50 دفعہ مسح کرو، کس سے روکا ہے؟ لیکن نیا پانی اس سے ثابت نہیں ہوتا. یہ 3 دفعہ بما واحد، اور اس کا ہم بھی قائل ہے کہ 3 دفعہ ایک میں سے مسح کرے، کس سے روکا اس کو؟ وہ مشروع، اور یہ مشروع معنی صحیح ہے، علامار روی عن ابی حنیفہ، جیسے حسن زیاد کس روایت کے؟ امام ابو حنیفہ سے، یعنی امام ابو حنیفہ بھی 3 دفعہ مسح کرنے کا قائل ہے، لیکن بما واحد. اس کا ہم بھی قائل، خدا کے بندے، لیکن احادیث میں یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پانی لے کر مسح کیا. یہ کہاں سے آپ نے لائے؟ ایک اور دوسرے لأن المفروض هو المسح، کیونکہ فرض کیا چیز ہے؟ مسح کرنا ہے. اور بے تکرار یسیر غسلا، اور بار بار نیا پانی لینے سے یہ مسح نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ غسل ہو جائے گا، جس کی میں نے مثال پیش کر دی. مئی اور جون کا مہینہ ہو، بالکل کراچی میں وہ بھی حبس ہونا، آدمی یا تو بالکل گنجا ہو، ادھر سے پسینے بہ رہے ہو، ادھر سے شافی مسئلہ کیا کرے اور پانی لے لے مسح کرے ہر بار، یہ مسح ہو جائے گا؟ پہلے سے سب پہلے سے گیلا ہے پسینے کی وجہ سے، پانی اور گیلا کرے، ادھر سے پانی ٹھپک کرے، یہ مسح تھوڑی ہو گیا، یہ تو غسل ہو گیا. فلا یکون مسنونا، بس 3 دفعہ کہیں نئے پانی کے ساتھ مسح کرنا مسنون نہیں ہوگا. فسار کے مسح کو اقیاس، یہ ایسا ہو جیسے کہیں موزوں پر مسح کرنا، جس کو آپ بھی مانتے ہو. موزوں پر مسح 1 دفعہ تو یہاں بھی کہ 1 دفعہ ہے، پٹی پر مسح کرنا 1 دفعہ، یہاں بھی 1 دفعہ ہے. قیاس ہے. بخلاف الغسل، امام شافعی کہیں قیاس کا جواب، اسے کس پر قیاس کر دیتا؟ اعضاء مغسولہ پر. اس کا جواب دے رہا ہے لأنه لا يزور تکرار، کہ دونے میں تکرار نہیں ہے. 50 دفعہ دو لو تب بھی دونا ہے، 1 دفعہ دو لو تب بھی دونا ہے. غسل کہلائے گا، تو غسل کے لیے نقصان دہ نہیں تکرار. 1 دفعہ دو لو، 3 دفعہ دو لو، 50 دفعہ دو لو، غسل ہے. بخلاف کس کے؟ مسح کے. بار بار پانی لینے سے وہ مسح نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ آپ بار بار ایک جگہ گیلے کرو، وہ تو غسل ہو جائے گا. تو مسح کے لیے کہ تکرار نیا پانی سے نقصان دہ ہے، اور غسل میں بار بار پانی لینا نقصان دہ نہیں ہے. ورتب الوضوء، آگے کہ ترتیب کے ساتھ وضو کرے گا. پہلے کہ ہیں پھر چہرے دور، پھر ہاتھ دھونے سے، اس طریقے سے. فیبدأ بما بدأ اللہ تعالی، اس طریقے جس نے اللہ تعالی نے ذکر کرا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ. اور وہ بالمیامین، اور دائیں طرف سے، پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ، اور پہلے دائیں پیر اور پھر بائیں پیر. والترتیب فی الوضوء سنۃ عندنا، اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت طریقے. وعند شافعی فرض، اور امام شافعی نے ذکر ہے فرض. ایسے صفنی امام شافعی کا نام نہیں آ رہا. شروقان بہت کم امام شافعی کا نام آتا ہے، بہت کم آتا ہے، یہاں بہت زیادہ ہے. آپ نے بہت مزہ کیا رابع میں نا، وہاں صرف آنا آپس میں اختلاف ہے. اب تو یک نشو دو، سمجھ گئے؟ امام ابو حنیفہ بھی ہے، امام شافعی بھی ہے، امام مالک بھی ہے، امام یوسف بھی ہے، امام محمد بھی ہے، امام ظفر بھی ہے. سمجھ گئے؟ ایک شکار اور 6 شکاری ہے، کہاں جاؤ گے؟ قول قولی تعالی، امام شافعی کی دلیل الآیہ والفاء للتعقیب،
بس کرے میرا بھی سر میں درد ہے آپ میں سے چہرے مڑ جائے وہ سب جیسے آگے تو فنی بات آپ کو سمجھانا پڑے گا. غسل جنابت مزمزہ استنشاق وضو سے پہلے کرے یا بعد میں؟ وضو سے پہلے کرے، جیسے وضو کا طریقہ ہوتا ہے. غسل جنابت تو جو بھی جو وضو کرے گا تو اس سے پہلے کرے، بعد میں کیوں کرے؟ خیر تو ہے. تاہم اگر بھول گئے تو بعد میں کرے گا. غسل سے پہلے جو وضو کرے گا نا، جو وضو کا طریقہ اس طریقے سے مزمزہ استنشاق کرے. اگر اس کو بھول گئے تو بعد میں کرے. غسل کے پانی اگر ٹینک میں پانی کا یہ مستعمل کو پڑھ چکے کیا ہے، اس فرق نہیں پڑے گا. یہ مستعمل کا حکم مسئلہ آنے والا ہے. وضو کا پانی یا غسل کا پانی ٹینک میں گر جائے یا بالٹی میں فرق نہیں پڑے. اللہ کا یہ کثیر مقدار میں ہو، معمولی سے تو گر جائے تو فرق نہیں پڑے گا. اس سے پنپیری مماتم کے ایک ہی چیز ہے، سماع نبی اندر قبر کے منکر ہے، عذاب قبر کے منکر اور کئی غلط عقائد میں ایک ہی چیز ہے. اگر کسی امام کے ساتھ اختلاف ہو، مقتدیوں کا ذاتی مقتدیوں کی تعداد میں زیادہ ہو تو اسے کیا نام؟ ذاتی اختلافات کے اعتبار نہیں ہے جب تک نماز کا امام کے اندر کو خلاف شرع کام نہ ہو. ذاتی کاروبار کو، اس جھگڑے کو ذاتی اختلافات مقتدیوں کس کے اعتبار نہیں ہے. مقتدی کون سے؟ فرشتے جبریل آسمان سے آئے، وہ بھی ایسے اپنے آپ نہیں دیکھتے امام سے اختلاف کر، تو ذاتی اختلافات سے فرق نہیں پڑے گا. اللہ کا کہ امام کے اندر کو شرعی خرابی وہ الگ چیز ہے. جیسے خر ویسے سر، ویسے مقتدی ویسے تو جہالت ہے لوگوں میں. عورت احرام باندھنے کے بعد سرخی لگا سکتی ہے، ایسی سرخی اس میں خوشبو نہ ہو تو جائز ہے، لیکن خوشبو لگا نہیں سکتے. نہ سے سرخی جائز تو لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر کہ احرام سے پہلے لگا لے. جو عورت خوشبو سرخی لگا کے جائے گی، مقصد اس حج نہیں، مقصد کا سیر و سیاحت ہے. پھر وہ سیر و سیاحت کے لیے جا رہی ہے، حج کے لیے تھوڑی جا رہی ہے. طواف کعبہ رفتم سے حرم ندا بر آمد، بیرون در چکر دی درون خانہ آئی، بر زمین چ سد کردم سے زمین ندا بر آمد، مرا خراب کر دی بسد ریائی. پھر وہی بات ہے. اور جو اصل حج کر کے جانے والے عورتیں وہ تو بالکل نہ سرخی لگائے گی نہ مہندی لگائے گی، بالکل ایسے حال میں جائے گی.